अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बाबा, हम घर चले जाएं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा हमें। अनहल ने अपने बाबा के पास आकर कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मेरी जान, तबीयत तो ठीक है आपकी? आपके ग्लासेस कहाँ हैं? हयात साहिब ने फिक्रमंदी से कहा, पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने मेरा चश्मा ले लिया। हमें भूख लगी है। अनल ने मुंह बनाया। हाँ, अच्छा मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो आओ मैं अपनी जान को खुद खिलाता हूँ। हयात साहिब हंसते हुए उसे लेकर आगे बढ़ गए। जैसा कि सबको पता है, आज मेरी कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी रखी गई है, तो मैं आप सबको एक बहुत ही ख़ास शख्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जिसके साथ मिलकर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज यहाँ आप सबके सामने एक कामयाब बिजनेसमैन खड़ा हूँ। और वो शख्स एक बिज़नेस टाइकून है, जिसे कौन नहीं जानता होगा। तो चलें, मैं आपका इंतज़ार ख़त्म करवाता हूँ और जल्दी से अपने बिज़नेस पार्टनर को बुलाता हूँ। वेलकम टू द बिज़नेस टाइकून दारियान हैदर खान। अफान मुस्कुराता हुआ अपने पार्टनर का वेलकम करने लगा और सब ने स्टेज की तरफ तवज्जो दी, जहां वो अपनी पूरी शान से चलता हुआ आ रहा था। स्याह 4 पीस ड्रेस में मलबूस लंबा चौड़ा शगाफ, सफ़ेद रंग, स्याह घने बाल, माथे पर जल से सेट हल्की दाढ़ी, घनी मूछें, पेवस्त किए मगरूर नाक, नीली आंखें जो सुर्ख थी, जिसमें एक जुनून था अपनी कामयाबी हासिल करने का। वो अपनी मगरूर चाल चलता हुआ स्टेज पर आ गया। फरहान साहब, ये सब क्या है? हयात साहब फरहान साहब के करीब आते गुस्सा में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। कुछ सालों से हम इसका नाम सुनते आए हैं, तो आज कैसा शक? फरहान साहब पहले घबरा गए, फिर बात संभालते हुए कहा, सुनते तो आए हैं, पर इसकी आंखें, उसका चेहरा बहुत कुछ याद दिलाता है। फरहान, हयात साहब ने माजी की बातें याद करते हुए दुख से कहा, डैड अंकल इनसे मिले, दारियान दरहान मेरा बिजनेस पार्टनर। अफान दारियान को इनसे मिलवाने ले आया। अस्सलाम वालेकुम हयात साहब, काफ़ी सुना है आपके बारे में। दारियान अपनी खूबसूरत कबीर आवाज़ में बोला, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बेटा, आप जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को कौन नहीं जानता। आप न्यू जनरेशन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हयात साहिब काफ़ी खुश हुए दारियान से। बाबा, हम बोर हो रहे हैं। अनहल ने उनके पास आते फिर से कहा, इसे यहाँ अब मज़ा नहीं आ रहा था। अनहल, हयात यहाँ अफान चौधरी की पार्टी में बोर हो, ऐसा हो नहीं सकता, चले आए। अफान ने शरारत से कहा, ये कौन है? अनल रेहान की आवाज़ सुनकर मुड़ी तो सामने उस खूबसूरत शख्स को देखकर पूछा, जो उसे ही देख रहा था, ये मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर दारियान हैदर खान, और ये मेरी प्यारी सी दोस्त अनल हयात, अंकल हयात की बेटी। रेहान मुस्कुराता हुआ तारुफ करवाने लगा। मिलकर खुशी हुई। अनहल मुस्कुराती अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मी टू। दारियान ने नीली आंखों से पहले उसके छोटे सफ़ेद गुलाबी हाथ को देखा, फिर उसे जो सफ़ेद गिरदार गाउन में थी, उसके स्याह लंबे बाल कर्ल किए हुए थे, जो आगे पीछे स्टाइल से रखे थे। लाइट सा मेकअप में स्याह घनी पलकें, बड़ी बड़ी काली आंखें, वो बहुत खूबसूरत दिलकश लग रही थी। और अपना हाथ उसके छोटे से हाथ से मिलाया, जिससे उसका मासूम हाथ उस चौड़े हाथ में छुप गया। अनल इस खूबसूरत मर्द को देखते ही उसकी दिल की बीट मिस हुई और उसका लम्स इसका दिल धड़का गया। चलो आओ डांस करते हैं। अफान की आवाज़ पर वो होश में आई। मम, मैं आपके साथ डांस करूं? मम, मतलब आप हमारे साथ डांस करेंगे? अनल से घबराहट में बोला नहीं गया। पता नहीं क्यों उसका दिल उसके साथ डांस करने को नहीं किया। ओके दारियान, मेरी दोस्त का दिल मत तोड़ना फिर मेरे साथ। अफान को उसका इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। वो उसे लेके स्टेज पर आया, जहाँ और भी कुछ कपल्स डांस कर रहे थे। उसने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया, दूसरा अपने कंधे पर रखा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके हाथ में। इस दौरान दोनों की दिल की धड़कन तेज रफ्तार से धड़का। दारियान ने उससे थोड़ा करीब किया। अनहल का दिल उछल कर हलक में आया। उसके हाथ नम हो गए थे।
وہ پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکن مزید تیز تب ہوئی جب لائٹ بند ہو گئی پورے گراؤنڈ کی اور صرف ان کے سٹیج کی جانب مہم سی روشنی ہوئی۔ ڈی جے نے میوزک آن کیا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اب آہستہ آہستہ سٹیپس لینے لگا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہل کو ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت کمزور ہے ڈیئر۔ ابھی آپ کے سامنے میرا تعارف ہوا۔ آئی ایم بزنس مین۔ ڈاریان اس معصوم دلکش کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا سٹیپس لے رہا تھا۔ انہل اپنے سوال پر شرمندہ ہو گئی۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے آپ کو دیکھا ہے پر یاد نہیں آ رہا۔ انہل کو وہ دنیا کا خوبصورت مرد لگ رہا تھا۔ لمبا چوڑا، اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کی دھڑکن تیز کرنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اسے گول گھما کر پھر سے قریب کیا۔ انہل نے نظریں جھکا دی۔ ایک پل کو اسے لگا اس نے کہیں دیکھا ہے اس پر اس کی قریب ہوتے اس کی خوشبو اس کی نتنوں ٹکرائی۔ وہ جیسے اس کے سحر میں کھو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے پر میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، وہ اپنی گھبیر آواز میں بولا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکراہٹ آئی۔ اس کی سرگوشی میں انہل کی دل کی بیٹ مس ہوئی۔ مسکراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ انہل اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے دوبارہ ملنے کا۔ وہ اسے لے کے نیچے اترا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ پھر ملیں گے، وہ اس سب سے کہتا ایک نظر انہل پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا ہر وقت قیمتی تھا جسے وہ ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بابا ہم بھی چلتے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ اچھا اپنا بیگ لے کے آئیں اندر سے، ہم یہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ حیات صاحب اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اوکے ہم آتے ہیں ابھی۔ انہل اندر کی طرف چلی گئی۔ حیات کچھ سوچا ہے انہل کے بارے میں؟ فرحان صاحب انہل کے جاتے ہی اپنی بات کیا مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ حیات صاحب ناسمجھی سے کہا۔ ہاں حیات تم بھی، میں انہل بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرحان صاحب ہنس پڑے ان کی ناسمجھی پر۔ ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں یار۔ کبھی کبھی میں خود اپنی بیٹی کی معصومیت سے ڈر جاتا ہوں۔ یہ دنیا ایسی نہیں جہاں ایسے معصومیت کو سمجھا جائے یار۔ حیات صاحب انہل کی معصومیت کا سوچتے ہی ڈر جاتے تھے۔ دنیا سے وہ جانتے تھے وہ کب تک اسے اپنے سینے سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں یار وہ تمہاری زندگی ہے اور مجھے بھی بہت پیاری ہے، اس لیے آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ فرحان صاحب عفان کی آنکھوں کی چمک سمجھ گئے تھے۔ اندر آگ لگ گئی ہے، سب باہر نکل جاؤ، آگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، گارڈ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سب کو باہر نکال رہا تھا۔ جو لوگ اندر تھے باقی کچھ لان میں تھے۔ انہل فرحان اندر ہے۔ حیات صاحب کو انہل کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے اندر بھاگے۔ فرحان صاحب بھی ان کی بات سن کر پریشانی سے ان کے پیچھے گئے۔ عفان ان دونوں کو اندر جاتا دیکھ کر پیچھے گیا۔ بس یہی روک دیں۔ رافعہ رکشہ سے نکل کر بیگ سے پیسے نکالے۔ کیا آپ کے پاس کھلے ہیں؟ میرے پاس فی الحال یہی ہیں۔ 1000 روپے کھلے نہیں؟ نہیں میڈم میرے پاس کھلے نہیں، آپ دیکھیں شاید ہوں۔ رافعہ 1000 روپے دیکھ کر پھر سے بیگ کھولا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھین کر آگے بھاگ گیا۔ یا اللہ میرے پیسے، رک چور ورنہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ رافعہ صدمہ سے اس چور کو بھاگتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک رکشہ والے کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس چور کے پیچھے بھاگی۔ وہ جانتی تھی وہ اس چور کو نہیں پکڑ پائے گی اور اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے۔ رکشہ والے کو کیا دیتی؟ دل میں اس چور کو بہت گالیوں سے نوازتی ہوئی بہت آگے نکل آئی اور رکشہ والے سے یا اللہ اب آفس کیسے جاؤں گی؟ نئی جاب ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے دیر سے آئی ہے۔ وہ چڑیل مس رمشا تو موقع چاہیے مجھے نکالنے کے لیے اور اس چور کو کیڑے پڑیں۔ رافعہ خود پر افسوس کرنے لگی۔ اس کی جاب کو کچھ ویک ہوئے تھے اور اس میں اسے رمشا بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ بیراج کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی تھی۔ رافعہ نے نوٹ کیا تھا وہ بیراج کو پسند کرتی ہے۔
وہ اس کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی برداشت نہیں کر پاتی، لیکن وہ اس کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ رافعہ کو اتنے دنوں میں بیراج کے ساتھ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا، یا شاید اسے بیراج پسند تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھی۔ وہ تھوڑا ہی چلی تھی کہ اس کے سامنے بلیک کار رکی۔ رافعہ بھی رک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیراج گاڑی سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس نے سامنے دیکھا تھا، رافعہ کو خود سے بڑبڑاتی پیدل جا رہی تھی۔ رافعہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا سامنے آنا، سنجیدگی سے پوچھنا اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں، شہد رنگ آنکھیں پر گوگلز لگائے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میم، میں یہاں سے آفس جا رہی تھی، پر میرے پیسے چوری ہو گئے اور کوئی گاڑی نہیں لے سکتی تھی۔ رافعہ شرمندہ ہوئی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اتنی غریب لڑکی ہے جو ایک گاڑی تک نہیں کروا سکتی۔ چلیں آ جائیں، میں بھی آفس جا رہا تھا۔ آگے سے خیال رکھنا چاہیے آپ کو، مجھے لیٹ ورکر پسند نہیں۔ بیراج وارننگ دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رافعہ شرمندہ سی سر ہلا گئی۔ اپن کتنی بار بولے تجھے تھوڑا بڑا ہاتھ مارا کر، اب یہ چھوٹے موٹے کام سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ دیکھا نہیں سرکار نے کتنی مہنگائی کر دی ہے؟ ضیافہ نے سامنے کھڑے 13 سال لڑکے سے کہا، جو آج پھر کم پیسے چوری کر کے آیا تھا۔ اوئے تو بھول گئی جب بڑا ہاتھ مارا تھا کیا ہوا تھا؟ 2 دن جیل میں رہا اوپن۔ مبشر نے غصے میں کہا، ہاں یاد آیا، کمینے پولیس والا میرے کو بھی ڈالنے والا تھا۔ اپن صرف بات کرنے گیا تھا اور اس کمینے کی نیت ہی خراب تھی۔ خیر اب کچھ سوچنا چاہیے، کوئی بڑا ہاتھ صاف کرنا چاہیے، لیکن اس بار سنبھل کر۔ ضیافہ نے سوچتے ہوئے کہا، میرے لیے چوری کرو گی؟ اس کے پیچھے بھاری مردانہ آواز آئی۔ ضیافہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔